تیتن السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ میں سلطان اپنے خاص آدمی عزیز کو بلا کر کہتے ہیں ایک کیترینا اور اس زہر تیار کرنے والے پادری کے بارے میں مجھے ہر معلومات چاہیے۔ اپنے بہترین آدمی اس کام پر لگا دو اور پتہ لگاؤ کہ ان دونوں کا مجھے زہر دینے والوں کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ باہر ہمیں سادن گوکتک سے کہتا ہے ہم محل کی طرف جا رہے ہیں گوکتک۔ سلطان مان گیا ہے کہ غدار محل میں موجود ہے، وقت آ گیا ہے، سلطان کو قتل کرنے کے لیے ہمیں جلد حرکت میں آنا ہوگا۔ پہلے تم جاؤ اور ہمارے دوستوں کو آگاہ کرو، انہیں کہو کہ میں ایک مہمان خانے میں ان کا انتظار کروں گا، ہم ان کے لیے ایک بڑی دعوت کا انتظام کریں گے۔ گوکتک پوچھتا ہے اگر انہوں نے آپ کی اطاعت نہ کی تو پھر کیا ہوگا امیر حضرت؟ امیر سادن کہتا ہے تو پھر انہیں سلطان کو مارنے کی کوشش کرنے کے جرم میں موت کی گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ یہی بہترین وقت ہے کہ وہ جان لے کہ ریاست کا اصل نمائندہ کون ہے۔ پھر گوکتک وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اندر سلطان علاؤدین اپنے خاص آدمی عزیز سے کہتے ہیں جہاں تک سادن کی بات ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ کون کون وزیر اور کمانڈر اسے رابطہ کریں گے جب وہ کونیا پہنچیں گا۔ دوسرے یعنی برتل غازی اور ان کے ساتھی ایک غار میں موجود تھے اور کارجیسر قلعہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اتنے ہی میں کون اندر آ کر بتاتا ہے کہ ایاز الپا آیا ہے، وہ قبیلے سے خبر لایا ہے۔ برتل غازی کہتے ہیں اسے اندر بھیجو۔ پھر ایاز اندر داخل ہو کر کہتا ہے مجھے آرتک صاحب نے بھیجا ہے سردار۔ گندوز۔ برتل غازی حیران ہو کر پوچھتے ہیں کیا ہوا گندوز کو؟ ایاز کہتا ہے گندوز قبیلے سے اغوا ہو گیا ہے سردار۔ یہ سن کر برتل غازی بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کس نے کیا ایسا؟ ایاز کہتا ہے تاج دریوس نے۔ دوسرے یعنی تیتن گندوز کو لے کر کارجیسر قلعے میں پہنچ جاتا ہے۔ گورنر حارث بہت خوش ہو جاتا ہے۔ پھر تیتن بوری نیچے رکھ کر گندوز کو نکال لیتا ہے۔ گندوز نے ہاتھ میں ایک نوکیلا پتھر چھپایا ہوا تھا۔ گورنر حارث اس کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے تمہارے نئے گھر میں خوش آمدید، تم اپنی طاقت اور جرأت سے ہمارے لیے ایک عظیم سپاہی بنو گے، تمہارا نام کرونوس ہے۔ اتنے ہی میں گندوز اس کی آنکھ میں وہ نوکیلا پتھر مار دیتا ہے۔ گورنر حارث درد سے چیخنے لگتا ہے، اس کی آنکھ سے بہت زیادہ خون بہنے لگتا ہے۔ تیتن ماریا کو کہتا ہے اس بچے کو یہاں سے لے جاؤ۔ اتنے میں گورنر حارث اپنی تلوار اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے میں اس بچے کو قتل کر دوں گا۔ تیتن اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے حارث سے یاد کرو ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ماریا گندوز کو باہر لے جاتی ہے اور حارث درد سے تڑپنے لگتا ہے۔ دوسری یعنی برتل غازی بہت پریشان تھے۔ عزیز کہتا ہے ہمیں لازمی پتہ کرنا ہوگا کہ یہ کس نے کروایا ہے۔ برتل غازی کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ یہ حارث کا کام ہے، اس نے ہماری رحم دلی کا فائدہ اٹھایا ہے، وہ ایسا کر کے اپنے قلعے کو اور اپنے آپ کو مجھ سے بچانا چاہتا ہے۔
بامسی کہتا ہے چلے سردار ہم جا کر قلعے کو اس کے اوپر گرا دیں۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں اگر ہم قلعے گئے تو ہم ایک اور جال میں پھنس جائیں گے بامسی، اور گندوز کی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیں گے۔ بامسی پوچھتا ہے تو پھر ہم گندوز کو کیسے بچائیں گے سردار؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں پہلے ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ اس نے گندوز کو کہاں رکھا ہوا ہے۔ دوسری یعنی حلیمہ سلطان اور باقی عورتیں واپس قبیلے میں آ گئی تھی اور گندوز کے لیے بہت پریشان تھی۔ دوسری یعنی غار میں ارطغرل غازی اسد سے کہتے ہیں تم قلعے جا کر پتہ لگاؤں گے کہ انہوں نے گندوز کو کہاں رکھا ہوا ہے۔ اسد کہتا ہے ٹھیک ہے ارطغرل صاحب، لیکن یہ کیسے کرنا ہوگا؟ کہ آپ کے پاس کوئی منصوبہ ہے؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں آپ وہاں تاجر نیکو بن کر جاؤں گے اور اپنے ساتھ کچھ سپاہی لے کر جاؤں گے۔ اس تاجر نیکو سے ساری معلومات لے لو تاکہ حارث تم پر شک نہ کر سکے۔ کل میں بھی گورنر حارث کے پاس جاؤں گا اور اس پر ایسے ظاہر کروں گا جیسے مجھے اس پر کوئی شک نہیں ہے، اور اس سے گندوز کو تلاش کرنے میں مدد مانگوں گا۔ اگر گندوز قلعے میں ہوا تو آپ مجھے معلومات دیں گے، پھر ہم گندوز کو قلعے سے لے کر واپس آئیں گے۔ اس کے بعد ارطغرل غازی وہاں سے چلے آتے ہیں۔ بامسی اسد سے کہتا ہے وہاں ایک عورت ماریا رہتی ہے، پہلے وہ تاجر سمکو کی غلام تھی، پھر سمکو نے اسے تحفے کے طور پر حارث کو دے دیا تھا۔ میرے خیال میں حارث کے ساتھ اس کے کچھ اختلافات ہیں، آپ اس سے بات کر کے اس کی کہانی سننے کی کوشش کرنا۔ یہ کہہ کر بامسی بھی باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری جانب کاراجیسر قلعے میں کمانڈر کوستاس گندوز کو لے کر قید خانے میں پہنچ جاتا ہے۔ کوستاس کے جانے کے بعد ماریا کہتی ہے اچھے طریقے سے رہو بچے، میں تمہارے ساتھ کوئی بھی غلط نہیں ہونے دینا چاہتی۔ یہ کہہ کر ماریا بھی وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر ایک سپاہی جیل کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ گندوز شور مچانے لگتا ہے اور کہتا ہے مجھے یہاں سے باہر نکالو، ایک آنکھ میں نے نکالی ہے تو دوسری آنکھ میرے بابا نکالیں گے۔ اسی دوران ارطغرل غازی بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو چکے تھے۔ دوسری جانب ایک ڈاکٹر نے گورنر حارث کی آنکھ پر پٹی باندھی تھی، پھر وہ کہتا ہے میں جو کر سکتا تھا میں نے کر دیا ہے حضور، لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ اس آنکھ سے دوبارہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ سن کر گورنر حارث سخت غصے میں آ جاتا ہے اور ڈاکٹر کو تھپڑ مار دیتا ہے، پھر کہتا ہے مجھے دوسرا ڈاکٹر لا دو۔ ڈاکٹر کہتا ہے مجھے معاف کر دے حضور، آپ کی آنکھ بہت زیادہ زخمی تھی۔ حارث کہتا ہے اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ پھر حارث شدید غصے میں کہتا ہے لعنت ہو، میں تم سب ترکوں کو ختم کر دوں گا اور یہ کام اس بچے سے شروع کروں گا۔ پھر وہ اپنی تلوار اٹھا کر تیزی سے باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری یعنی بہادر واپس چودار قبیلے میں پہنچ گیا تھا اور اپنے ساتھ کچھ مردہ پرندے لایا تھا تاکہ وہ یہ ظاہر کر سکے کہ وہ شکار کر کے آیا ہے۔ اتنے ہی میں ترگت بھی واپس پہنچ جاتا ہے اور بہادر کے پاس آ کر کہتا ہے تو آپ شکار کر کے آئے ہو؟ بہادر کہتا ہے ہاں، شکر ہے میں خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا۔ ترگت کہتا ہے کرجا لاپتہ ہے، میں نے سوچا شاید وہ آپ کی طرف آ گیا ہو۔ بہادر کہتا ہے وہ تمہارا سپاہی ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ ترگت کہتا ہے جب تک کرجا مل نہیں جاتا تب تک ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے، لیکن قبیلے میں کسی اور کو بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ یہ کہہ کر ترگت اندر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اندر جا کر وہ اسلحان کو بتاتا ہے کہ کرجا کہیں نہیں ملا۔ اسلحان کہتی ہے یہ اچھی علامت نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ بہادر نے ہی کچھ کیا ہوگا، اگر یہ ذمہ دار نکلا تو میں اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کر دوں گی۔ ترگت کہتا ہے تم پریشان نہ ہو، انشاءاللہ ہم کرجا کو صحیح سلامت ڈھونڈ لیں گے۔ کاراجیسار قلعے میں گورنر حارث شدید غصے میں قید خانے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دوسری یعنی ارطغرل غازی واپس اپنے قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ حلیمہ سلطان کہتی ہے ہمارا بیٹا گندوز اغوا ہو گیا ہے ارطغرل غازی کہتے ہیں گندوز زندہ ہے، انہوں نے صرف مجھے جھکانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ گورنر حارث کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم قلعے پر حملہ کرنے والے ہیں، اس لیے اس نے ہمیں روکنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ حیمہ خاتون کہتی ہے تم تو کبھی ان کے آگے نہیں جھکوں گے بیٹا، پھر کیا ہوگا؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں میں ان کے آگے نہیں جھکوں گا، لیکن میں پوری دنیا ان کے اوپر گرا کر انہیں تباہ و برباد کر دوں گا۔ لیکن میں حیران ہوں کہ حارث کو کیسے حملے کے بارے میں پتہ چلا۔ حلیمہ سلطان کہتی ہے جب آپ جنگ پر جانے کی بات کر رہے تھے تو گندوز آپ کے پاس موجود تھا۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دریوس نے کسی طریقے سے گندوز سے پتہ چلا لیا تھا۔ دوسری جانب گورنر حارث قید خانے میں پہنچ چکا تھا۔ اس طرح دیتن اس کا بازو پکڑ کر اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے ہمارے پاک مقصد کے لیے اس کا زندہ رہنا ضروری ہے حارث، جب تک یہ زندہ ہے ارطغرل ہمارے قابو میں رہیں گا، ہماری بڑی فوج آنے کے بعد ہم ان سب کو ذبح کر دیں گے۔ پھر گورنر حارث رک جاتا ہے اور سخت غصے میں کہتا ہے کسی کو بھی اس کی شناخت اور اس کی جگہ کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ پھر حارث وہاں سے چلا جاتا ہے۔ قائے قبیلے میں حکیم ارطغرل سپاہیوں سے پوچھ تاچھ کر رہے تھے۔ سمزہ کہتا ہے آخری دفعہ جب میں نے اسے دیکھا تھا
تو وہ گندوز کو کہانیاں سنا رہا تھا۔ اتنے ہی میں ارطغرل غازی بھی وہاں آ جاتے ہیں اور سامسا سے کہتے ہیں میں نے تمہیں کیا کہا تھا سامسا؟ سامسا کہتا ہے آپ نے کہا تھا کہ دریوز پر نظر رکھنی ہے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں تو تم نے کیا کیا؟ وہ ایک سردار کے بیٹے کو اغوا کر کے چلا گیا اور تمہیں پتہ ہی نہ چلا۔ یہ کہہ کر ارطغرل غازی سے ایک تھپڑ مار دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ تھپڑ صرف میرے بیٹے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اگر آج میرا بیٹا اغوا ہوا ہے تو کل قبیلے کا کوئی بچہ اغوا ہو سکتا ہے۔ اب تم سب اپنی تلواریں آرتک صاحب کے پاس جمع کروا دو۔ پھر ارطغرل غازی سامسا سے کہتے ہیں کچھ وقت کے لیے تم میری نظروں سے دور رہو۔ یہ کہہ کر ارطغرل غازی باہر نکل جاتے ہیں اور سب سپاہی اپنی تلواریں جمع کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ گندوز جیل میں اللہ سے مدد کی دعا مانگ رہا تھا۔ اتنے ہی میں ماریا کھانا لے کر اس کے پاس پہنچتی ہے۔ گندوز کہتا ہے میں دشمن کا کھانا نہیں کھاتا۔ یہ کہہ کر وہ کھانا گرا دیتا ہے۔ ماریا کہتی ہے میں تمہارے دشمنوں جیسی نہیں ہوں۔ گندوز کہتا ہے مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے، تم سب ایک جیسے ہو۔ دوسری جانب ارطغرل غازی کہتے ہیں کل میں گورنر حارث کے پاس جاؤں گا اور اس پر ظاہر کروں گا کہ مجھے گندوز کے حوالے سے اس کی مدد چاہیے۔ میرا ایک آدمی تاجر نیکو کے روپ میں قلعے میں گھس چکا ہے۔ گورنر حارث نیکو کی مدد سے ہانلی بازار کی تجارت کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ میں حارث کو جان بوجھ کر کہوں گا کہ مجھے اس کی ساری شرطیں منظور ہے۔ پھر جب مجھے اپنے آدمی سے معلومات مل جائیں گی کہ گندوز قلعے میں موجود ہے تو پھر میں اسے آزاد کرا کر واپس آؤں گا۔ کارجیسار قلعے میں آسیس تاجر نیکو کے روپ میں گورنر حارث کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کمانڈر کوستاس گورنر حارث کو بتاتا ہے کہ نیکیا سے تاجر نیکو آ گیا ہے۔ حارث کوستاس کو باہر بھیج دیتا ہے اور آسیس کو خوش آمدید کہتا ہے اور پھر اس سے پوچھتا ہے شہنشاہ نے آپ کے ساتھ جو سپاہی بھیجے تھے وہ کہاں ہیں؟ آسیس کہتا ہے ہمارے قافلے میں کافی سارے ہتھیار بھی گھوڑا گاڑیوں پر آ رہے تھے، جس کی وجہ سے قافلہ بہت آہستہ ہو گیا تھا۔ میں کمانڈر سے اجازت لے کر پہلے ہی آ گیا، کچھ سپاہی میرے ساتھ آئے ہیں۔ گورنر حارث کہتا ہے بہت اچھے، تو آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہو۔ آسیس کہتا ہے میں ہانلی بازار کے حوالے سے پوری تیاری کر کے آیا ہوں گورنر حارث۔ حارث کہتا ہے بہت اچھے، چلو اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ چادار قبیلے میں بہادر کا خاص سپاہی اندر آ کر اسے بتاتا ہے کہ ترگت نے خیمے کے آس پاس پہلے ہی سے دگنے سپاہی کھڑے کر دیے ہیں۔ بہادر کہتا ہے تو کرجا کی غیر موجودگی کی وجہ سے اسے شک ہو گیا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، اس لیے آج رات ہم ان پر حملہ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے ان کے زیادہ سپاہی مار دیے تو اس قبیلے میں میرا اعتماد خراب ہو جائے گا۔ ترگت کل دوبارہ کرجا کو تلاش کرنے جائیں گا، تم جا کر سانجار کو کہو کہ کل وہ بھید بدل کر ترگت پر حملہ کرے اور اسے قتل کر دے۔ ترگت کو مارنے کے بعد وہ واپس قبیلے میں آ جائے، پھر اس کے بعد ہم مل کر قبیلے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے۔ اتنے ہی میں 4 جرگے کے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو بہادر کے ساتھ تھے۔ بہادر نے خوش آمدید کہتا ہے اور اپنے پاس بٹھا لیتا ہے۔ دوسری جانب ترگت اندر جا کر اسلحان کو بتاتا ہے کہ میں نے خیمے کے محافظوں کو دگنا کر دیا ہے، کل میں دوبارہ کرجا کو تلاش کرنے جاؤں گا، تم یہاں بہادر سے محتاط رہنا۔ اسلحان کہتی ہے اگر اس نے کچھ کیا تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اتار دوں گی۔ کاراجیسر قلعہ میں گورنر حارث اور آسیس کھانے کی میز پر بات چیت کر رہے تھے۔ آسیس کامیابی سے گورنر حارث کو مطمئن کر دیتا ہے۔ اتنے ہی میں ماریا بھی وہاں آ جاتی ہے۔ گورنر حارث دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کراتا ہے۔ پھر گورنر حارث ماریا سے پوچھتا ہے تمہارے چھوٹے دوست کا کیا ہوا؟ ماریا کہتی ہے وہ کچھ بھی کھا پی نہیں رہا۔ گورنر حارث کہتا ہے کیا تمہیں اس کے لیے افسوس ہو رہے ہیں ماریا؟ ماریا کہتی ہے وہ صرف ایک بچہ ہے حارث۔ گورنر حارث کہتا ہے مجھے پرواہ نہیں کہ وہ جیے یا مرے، اسے اچھے طریقے سے رہنا ہوگا۔ ماریا کہتی ہے آپ پریشان نہ ہو حارث، میں اسے دیکھ لوں گی۔ پھر گورنر حارث نیکو سے کہتا ہے میں تم سے کل بات کروں گا نیکو، ہم نے ابھی بہت باتیں کرنی ہیں، ابھی کے لیے سب بخیر۔ یہ کہہ کر حارث اور ماریا وہاں سے چلے جاتے ہیں اور یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ اسٹوری آف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پارٹ 16۔ صلاح الدین ایوبی اپنے نائبین کو سامنے بٹھائے سوڈانیوں کے متعلق احکامات دے رہا تھا۔ وہ یہ کام بہت جلدی ختم کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سلطان زنگی کی بھیجی ہوئی فوج مصر کی نئی فوج اور وفادار سوڈانیوں کو ساتھ ملا کر ایک فوج بنائے گا اور فوری طور پر یروشلم پر چڑھائی کرے گا۔ بحر روم کی شکست کے بعد جبکہ محترم سلطان نور الدین زنگی نے فرینکیوں کو بھی شکست دے دی تھی، ایک لمبے عرصے تک صلیبیوں کے سنبھلنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی سلطان ایوبی ان سے یروشلم چھین لینے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ سوڈانیوں کو زمینوں پر آباد کر دینا چاہتا تھا تاکہ وہ کھیتی باڑی میں الجھ جائے اور ان کی بغاوت کا امکان نہ رہے۔ نئی فوج کی تنظیم نو اور ہزارہ سوڈانیوں کو زمینوں پر آباد کرنے کا کام آسان نہیں تھا۔ ان دونوں کاموں میں خطرہ یہ تھا
کہ سلطان ایوبی کی فوج اور اپنی انتظامیہ میں ایسے اعلیٰ افسر موجود تھے جو اسے مصر کی امارت کے سربراہ کی حیثیت سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سوڈانی کی فوج کو توڑ کر بھی سلطان ایوبی نے اپنے خلاف خطرہ پیدا کر لیا تھا۔ اس فوج کے چند ایک اعلیٰ حکام زندہ تھے، انہوں نے سلطان کی اطاعت قبول کر لی تھی، مگر علی بن سفیان کی انٹیلیجنس بتا رہی تھی کہ بغاوت کی راکھ میں ابھی کچھ چنگاریاں موجود ہے۔ انٹیلیجنس کی رپورٹ یہ بھی تھی کہ ان باغی سربراہوں کو اپنی شکست کا اتنا افسوس نہیں جتنا صلیبیوں کی شکست کا غم ہے، کیونکہ وہ بغاوت دب جانے کے بعد بھی صلیبیوں سے مدد لینا چاہتے تھے، اور مصر کی انتظامیہ اور فوج کے 2-3 اعلیٰ حکام کو سوڈانیوں کی شکست کا افسوس تھا، کیونکہ وہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ صلاح الدین ایوبی مارا جائے گا یا بھاگ جائے گا۔ یہ ایمان فروشوں کا ٹولہ تھا، لیکن سلطان ایوبی کا ایمان مضبوط تھا۔ اس نے مخالفین سے واقف ہوتے ہوئے بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی، ان کے ساتھ نرمی سے اور خلوص سے پیش آتا رہا۔ کسی محفل میں اس نے ان کے خلاف کوئی بات نہ کی، اور جب کبھی اس کے ماتحتوں سے اور فوج سے خطاب کیا تو ایسے الفاظ کبھی نہ کہے کہ میں اپنے مخالفین کو مزہ چکھا دوں گا۔ کبھی دھمکی آمیز یا طنزیہ الفاظ استعمال نہیں کیے، البتہ ایسے الفاظ اکثر اس کے منہ سے نکلتے تھے: اگر کسی ساتھی کو ایمان بیچتا دیکھو تو اسے روکو، اسے یاد دلاؤ کہ وہ مسلمان ہے، اور اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کرو تاکہ وہ دشمن کے اثر سے آزاد ہو جائے۔ لیکن در پردہ وہ مخالفین کی سرگرمیوں سے باخبر رہتا تھا۔ علی بن سفیان کا محکمہ بہت ہی زیادہ مصروف ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی کو زیر زمین سیاست کی اطلاعیں باقاعدگی سے دی جا رہی تھی۔ اب اس محکمے کی ذمہ داریاں اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ محافظوں اور ستربانوں کی قتل کی اطلاع بھی قاہرہ آ چکی تھی۔ اس سے پہلے جاسوسوں کا گروہ، جس میں لڑکیاں بھی تھیں، محافظوں سے نامعلوم افراد نے آزاد کرا لیا تھا۔ ان 2 واقعات نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ملک میں صلیبی جاسوس اور چھاپہ مار موجود ہے، اور یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں یہاں کے باشندوں کی پشت پناہی اور پناہ حاصل ہے۔ ابھی یہ اطلاع نہیں پہنچی تھی کہ چھاپہ ماروں اور لڑکیوں کو عین اس وقت ختم کر دیا گیا ہے جب وہ کشتی میں سوار ہو رہے تھے۔ چھاپہ ماروں کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے فوج کے 2 دستے سارے علاقے میں گشت کے لیے گزشتہ شام روانہ کر دیے گئے تھے، اور انٹیلیجنس کے نظام کو اور زیادہ وسیع کر دیا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی قدرے پریشان بھی تھا۔ وہ کیا عزم لے کر مصر میں آیا تھا، اور اب سلطنت اسلامیہ کے استحکام اور وسعت کے لیے اس نے کیا کیا منصوبے بنائے تھے، مگر اس کے خلاف زمین کے اوپر سے بھی اور زمین کے نیچے سے بھی ایسا طوفان اٹھا تھا کہ اس کے منصوبے لرزنے لگے تھے۔ اسے پریشانی یہ تھی کہ مسلمان کی تلوار مسلمان کی گردن پر لٹک رہی تھی، ایمان کا نیلام ہونے لگا تھا۔ سلطنت اسلامیہ کی خلافت بھی سازشوں کے جال میں الجھ کر سازشوں کا حصہ اور اعلی کار بن گئی تھی۔ زن اور زر نے عرب کی سرزمین کو ہلا ڈالا تھا۔ سلطان ایوبی اس سے بھی بے خبر نہیں تھا کہ اسے قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی تھی، لیکن اس پر وہ کبھی پریشان نہیں ہوا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے ذات باری کو جب زمین پر میرا وجود بیکار لگنے لگے گا تو وہ مجھے اٹھا لیں گا۔ لہٰذا اس نے اپنے طور پر اپنی حفاظت کی فکر کبھی نہیں کی تھی۔ یہ تو اس کی فوجی انتظامیہ کا بندوبست تھا کہ اس کے گرد محافظوں کے دستے اور انٹیلیجنس کے آدمی موجود رہتے تھے، اور علی بن سفیان تو اس معاملے میں بہت چوکس تھا۔ ایک تو یہ اس کی ڈیوٹی تھی، دوسرے یہ کہ وہ سلطان ایوبی کو اگر پیغمبر نہیں تو اپنا پیر و مرشد ضرور سمجھتا تھا۔ اس روز سلطان ایوبی نائبین کو احکامات اور ہدایت دے رہا تھا جب 2 گھوڑے اس کے محافظ دستے کی بنائی ہوئی حدود پر رکے۔ انہیں محافظوں کے کمانڈر نے روک لیا تھا۔ سوار میگنا ماروس اور موبی تھے۔ وہ گھوڑوں سے اترے تو گھوڑوں کی باگیں ان کے ساتھی نے تھام لی۔ موبی نے کمانڈر سے کہا کہ وہ اپنے باپ کو ساتھ لائی ہے، سلطان ایوبی سے ملنا ہے۔ کمانڈر نے میگنا ماروس سے بات کی اور ملاقات کی وجہ پوچھی۔ میگنا ماروس نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو، وہ یہ زبان سمجھتا ہی نہیں تھا۔
موبی نے اپنا نام اسلامی بتایا تھا۔ اس نے کمانڈر سے کہا، اس سے بات کرنا بیکار ہے، یہ گونگا اور بہرا ہے۔ ملاقات کا مقصد ہم سلطان کو یا اس کے کسی بڑے افسر کو بتائیں گے۔ علی بن سفیان باہر ٹہل رہا تھا۔ اس نے میگنیا ماروس اور موبی کو دیکھا تو ان کے پاس آ گیا۔ اس نے السلام علیکم کہا تو موبی نے وعلیکم السلام کہا۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ یہ سلطان سے ملنا چاہتے ہیں۔ علی بن سفیان نے میگنیا ماروس سے ملاقات کی وجہ پوچھی تو موبی نے اسے بھی کہا کہ یہ میرا باپ ہے اور گونگا اور بہرا ہے۔ علی بن سفیان نے انہیں بتایا کہ سلطان ابھی بہت مصروف ہے، فارغ ہو جائیں گے تو ان سے ملاقات کا وقت لیا جائے گا۔ اس نے کہا، آپ ملاقات کا مقصد بتائیں، ہو سکتا ہے آپ کا کام سلطان سے ملے بغیر ہو جائے۔ سلطان چھوٹی چھوٹی شکایتوں کے لیے ملاقات کا وقت نہیں نکال سکتے۔ متعلقہ محکمہ از خود ہی شکایت رفع کر دیا کرتا ہے۔ کیا سلطان ایوبی اسلام کی ایک مظلوم بیٹی کی فریاد سننے کے لیے وقت نہیں نکال سکیں گے؟ موبی نے کہا، مجھے جو کچھ کہنا ہے وہ میں انہی سے کہوں گی۔ مجھے بتائے بغیر آپ سلطان سے نہیں مل سکیں گی۔ علی بن سفیان نے کہا، میں سلطان تک آپ کی فریاد پہنچاؤں گا، وہ ضروری سمجھیں گے تو آپ کو اندر بلا لیں گے۔ علی بن سفیان انہیں اپنے کمرے میں لے گیا۔ موبی نے شمال علاقے کے کسی قصبے کا نام لے کر کہا، 2 سال گزرے، سوڈانی فوج وہاں سے گزری، میں بھی لڑکیوں کے ساتھ فوج دیکھنے کے لیے باہر آ گئی۔ ایک کمانڈر نے اپنا گھوڑا موڑا اور میرے پاس آ کر میرا نام پوچھا۔ میں نے بتایا تو اس نے میرے باپ کو بلایا، اسے پرے لے جا کر کوئی بات کی۔ کسی نے کماندار سے کہا کہ یہ گونگا اور بہرا ہے۔ کماندر چلا گیا۔ شام کے بعد 4 سوڈانی فوجی ہمارے گھر آئے اور مجھے زبردستی اٹھا کر لے گئے اور کماندر کے حوالے کر دیا۔ اس کماندر کا نام بالیان ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے آیا اور حرم میں رکھ لیا۔ اس کے پاس 4 اور لڑکیاں تھیں۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ باقاعدہ شادی کر لے، لیکن اس نے مجھے شادی کے بغیر ہی بیوی بنائے رکھا۔ 2 سال اس نے مجھے اپنے پاس رکھا۔ سوڈانی فوج نے بغاوت کی تو بالیان چلا گیا، معلوم نہیں مارا گیا یا قید میں ہے۔ آپ کی فوج اس کے گھر میں آئی اور ہم سب لڑکیوں کو یہ کہہ کر نکال دیا کہ تم سب آزاد ہو۔ میں اپنے گھر چلی گئی۔ میرے باپ نے شادی کرنی چاہی تو سب نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ حرم کی چھچوڑی ہوئی ہڈی ہے، وہاں لوگوں نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ ہم سرائے میں ٹھہرے ہیں، سنا تھا کہ سوڈانیوں کو زمینیں اور مکان دے رہے ہیں۔ سنا تھا کہ سلطان سوڈانیوں کو زمینیں اور مکان دے رہے ہیں۔ آپ مجھے بالیان کی داستہ یا اس کی بیوی سمجھ کر یہاں زمین اور مکان دے دیں تاکہ میں اس قصبے سے نکل آؤں، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی یا گھر سے بھاگ کر کہیں طوائف بن جاؤں گی۔ اگر آپ کو زمین سلطان سے ملے بغیر مل جائے تو سلطان سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی بن سفیان نے کہا۔ ہاں، موبی نے کہا، پھر بھی مجھے سلطان سے ملنے کی ضرورت ہے، اسے آپ عقیدت بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں سلطان کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس کی سلطنت میں عورت کھلونا بنی ہوئی ہے۔ دولت مندوں اور حاکموں کے ہاں شادی کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ خدا کے لیے عورت کی عصمت کو بچاؤ اور عورت کی عظمت بحال کرو۔ سلطان سے یہ کہہ کر کہ شاید میرے دل کو سکون آ جائے گا۔ میگنیا ماروس اس طرح خاموش بیٹھا رہا جیسے اس کے کان میں کوئی بات نہیں پڑ رہی۔ علی بن سفیان نے موبی سے کہا، سلطان کو اجلاس سے فارغ ہونے دے، پھر ان سے ملاقات کی اجازت لی جائیں گی۔ یہ کہہ کر علی بن سفیان باہر نکل گیا۔ وہ بہت دیر بعد آیا اور کہا کہ وہ سلطان سے اجازت لینے جا رہا ہے۔ وہ سلطان ایوبی کے کمرے میں چلا گیا اور خاصی دیر بعد آیا۔ اس نے موبی سے کہا، اپنے باپ کو سلطان کے پاس لے جاؤ۔ اس نے انہیں سلطان ایوبی کا کمرہ دکھا دیا۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دونوں نے باہر کی طرف دیکھا۔ وہ غالباً قتل کے بعد وہاں سے نکلنے کا راستہ دیکھ رہے تھے۔ سلطان کمرے میں اکیلا تھا۔ اس نے دونوں کو بٹھایا اور موبی سے پوچھا، کیا تمہارا باپ پیدائشی گونگا اور بہرا ہے؟ ہاں سلطان محترم، موبی نے جواب دیا، یہ اس کا پیدائشی نقص ہے۔ سلطان ایوبی بیٹھا نہیں، کمرے میں ٹہلتا رہا اور بولا، میں نے تمہاری شکایت اور مطالبہ سن لیا ہے، مجھے تمہارے ساتھ پوری ہمدردی ہے، میں تمہیں یہاں زمین بھی دوں گا اور مکان بھی بنوا دوں گا۔ سنا ہے تم کچھ اور بھی مجھ سے کہنا چاہتی ہو؟ اللہ آپ کا اقبال بلند کرے، موبی نے کہا،
آپ کو بتا دیا گیا ہوگا کہ میرے ساتھ کوئی آدمی شادی نہیں کرتا۔ لوگ مجھے حرم کی چھچوڑی ہوئی ہڈی، فاحشہ، بدکار کہتے ہیں، اور میرے باپ کو کہتے ہیں کہ اس نے بیٹی کو بیچ ڈالا تھا۔ آپ مجھے زمین اور مکان تو دے دیں گے، لیکن مجھے ایک خاوند کی ضرورت ہے جو میری عزت کی رکھوالی کرے۔ اس نے جھجک کر کہا، میں ایسی بات کہنے کی جرات نہیں کر سکتی، لیکن اپنی ماں کی عرضداشت آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ میری شادی نہیں کرا سکتے تو مجھے اپنے حرم میں رکھ لیں۔ آپ میری عمر، شکل و صورت اور میرا جسم دیکھیں، کیا میں آپ کے قابل نہیں ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے میگنا ماروس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور سلطان ایوبی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اشارہ شاید پہلے سے ہی طے شدہ تھا۔ میگنا ماروس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر سلطان ایوبی کی طرف کیے اور پھر موبی کا ہاتھ پکڑ کر سلطان ایوبی کی طرف بڑھائے، جیسے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی کو قبول کر لو۔ میرا کوئی حرم نہیں ہے لڑکی، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں ملک سے حرم، قہبہ خانے اور شراب خانے ختم کر رہا ہوں۔ بات کرتے کرتے اس نے اپنی جیب سے ایک سکہ نکالا اور ہاتھ میں اچھالنے لگا۔ اس نے کہا، میں عورت کی عزت کا محافظ بننا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے وہ دونوں کی پیٹھ پیچھے چلا گیا اور سکہ ہاتھ سے گرا دیا۔ ٹن کی آواز آئی تو میگنا ماروس نے چونک کر پیچھے دیکھا اور پھر فوراً ہی سامنے دیکھنے لگا۔ صلاح الدین ایوبی نے تیزی سے اپنے کمر بند سے 1 فٹ لمبا خنجر نکال کر اس کی نوک میگنا ماروس کی گردن پر رکھ دی اور موبی سے کہا، یہ شخص میری زبان نہیں سمجھتا، اسے کہو کہ اپنے ہاتھ سے اپنا ہتھیار پھینک دے۔ اس نے ذرا سی بھی پس و پیش کی تو یہاں سے تم دونوں کی لاشیں اٹھائی جائیں گی۔ موبی کی آنکھیں حیرت سے اور خوف سے کھل گئی۔ اس نے اداکاری کا کمال دکھانے کی کوشش کی اور کہا، میرے باپ کو ڈرا دھمکا کر آپ مجھ پر کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو خود ہی اپنے آپ کو پیش کر رہی ہوں۔ تم جب محاذ پر میرے سامنے آئی تھی تو تم میری زبان نہیں بولتی تھی، سلطان ایوبی نے کہا اور خنجر کی نوک میگنا ماروس کی گردن پر رکھے اس نے کہا، کیا تم اتنی جلدی یہاں کی زبان بولنے لگی ہو؟ اس سے کہو ہتھیار فوراً باہر نکال دے۔ موبی نے اپنی زبان میں میگنا ماروس سے کچھ کہا تو اس نے چگے کے اندر ہاتھ ڈال کر خنجر باہر نکالا، جو اتنا ہی لمبا تھا جتنا سلطان ایوبی کا تھا۔ سلطان نے اس کے ہاتھ سے خنجر لے لیا اور اپنا خنجر اس کی گردن سے ہٹا کر کہا، باقی 6 لڑکیاں کہاں ہیں؟ آپ نے مجھے پہچاننے میں غلطی کی ہے، موبی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میرے ساتھ اور کوئی لڑکی نہیں ہے، آپ کون سی 6 لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے خدا نے آنکھیں دی ہے، سلطان ایوبی نے کہا، اور خدا نے مجھے ذہن بھی دیا ہے جس میں وہ چہرے نقش ہو جاتے ہیں جنہیں ایک بار دیکھ لیتی ہے۔ تمہارا چہرہ جو آدھا نقاب میں ہے میں نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ تمہیں اور تمہارے اس ساتھی کو خدا نے اتنا ناقص ذہن دیا ہے کہ جس کام کے لیے تم آئے تھے تم اس قابل نہیں۔ سرائے میں تم دونوں خاوند اور میاں بیوی تھے اور یہاں آ کر تم باپ اور بیٹی بن گئے ہو، مگر تم کچھ بھی نہیں، اور تمہارا ایک ساتھی باہر گھوڑوں کے پاس کھڑا ہے، وہ تمہارا نوکر نہیں، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ کمال علی بن سفیان کا تھا۔ اسے موبی نے بتایا تھا کہ وہ سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ ان دونوں کو اپنے کمرے میں بٹھا کر باہر نکل گیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر سرائے میں چلا گیا تھا۔ سرائے والوں سے اس نے ان کے حلیے بتا کر پوچھا تو اسے بتایا گیا تھا کہ وہ میاں بیوی ہے اور ان کے ساتھ ان کا نوکر ہے، اور اسے یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے بازار سے کچھ کپڑے بھی خریدے تھے جن میں لڑکی کا برقع نما چگا اور جوتے بھی تھے۔ انہوں نے علی بن سفیان سے کہا تھا کہ وہ میاں بیوی ہے۔ اس نے اور کوئی تفتیش نہیں کی، ان کے کمرے کا تالا توڑ کر ان کے سامان کی تلاشی لی۔ اس سے چند ایسی اشیاء برآمد ہوئی جنہوں نے شک کو یقین میں بدل دیا۔ علی بن سفیان سمجھ گیا کہ سلطان ایوبی سے ان کا تنہائی میں ملنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس نے ان کے گھوڑے دیکھے تھے، اعلیٰ نسل کے تیز رفتار گھوڑے تھے۔ سرائے والوں سے ان کے گھوڑے کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ تینوں مسافر اونٹوں پر آئے تھے اور یہ گھوڑے لڑکی نے یہ کہہ کر منگوائے تھے کہ نہایت اچھے ہو اور تیز رفتار ہو۔ سرائے والوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ لڑکی کا خاوند گونگا ہے اور نوکر بھی گونگا معلوم ہوتا ہے، وہ کسی سے بات نہیں کرتا۔ دراصل وہ بھی یہاں کی زبان نہیں جانتا تھا۔ علی بن سفیان نے واپس آ کر دیکھا اجلاس ختم ہو گیا ہے تو وہ سلطان ایوبی کے پاس چلا گیا، اسے ان کے متعلق بتایا اور وہ کہانی بھی سنائی
جو لڑکی نے اسے سنائی تھی۔ پھر سرائے سے جو معلومات اس نے حاصل کی تھی اور ان کے سامان سے جو مشکوک چیزیں برآمد کی تھی وہ دکھائی، اور اپنی رائے یہ دی کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہوگا کہ آپ کو قتل کر کے نکل جائیں گے۔ جتنی دیر میں کسی کو پتہ چلے گا اتنی دیر میں وہ تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے دور جا چکے ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو اتنی خوبصورت لڑکی کے چکر میں ڈال کر خوابگاہ میں قتل کرنا چاہتے ہو۔ سلطان ایوبی سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے کہا، انہیں ابھی گرفتار نہ کرو، میرے پاس بھیج دو۔ علی بن سفیان نے انہیں اندر بھیج دیا اور خود سلطان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ لگا کھڑا رہا۔ اس نے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلا کر کہا، ان دونوں گھوڑوں کو اپنے گھوڑوں کے ساتھ باندھ دو اور زینے اتار دو، اور ان کے ساتھ جو آدمی ہے اسے اپنی حراست میں بٹھا لو، اس کی تلاشی لو، اس کے کپڑے کے اندر خنجر ہوگا وہ اس سے لے لو۔ وہ ان احکام پر عمل ہو گیا۔ میگنا ماروس کا ساتھی گرفتار ہو گیا، اس سے ایک خنجر برآمد ہوا، گھوڑوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا، اور جب انہیں سلطان ایوبی کے کمرے میں داخل کیا گیا تو باتوں باتوں میں سلطان نے ایک سکہ فرش پر پھینک کر یقین کر لیا کہ یہ شخص بہرا نہیں۔ سکے کی آواز پر اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے لڑکی سے کہا، اسے کہو کہ میری جان صلیبیوں کے خدا کے ہاتھ میں نہیں، میرے اپنے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ موبی نے اپنی زبان میں میگنا ماروس سے بات کی تو اس نے چونک کر کچھ کہا۔ موبی نے سلطان ایوبی سے کہا، یہ کہتا ہے کہ آپ کا خدا کوئی اور ہے، اور کیا مسلمان بھی خدا کو مانتے ہیں؟ اسے کہو کہ مسلمان اس خدا کو مانتے ہیں جو سچا ہے اور سچے عقیدے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، مجھے کس نے بتایا ہے کہ تم دونوں مجھے قتل کرنے آئے ہو؟ میرے خدا نے۔ اگر تمہارا خدا سچا ہوتا تو تمہارا خنجر مجھے ہلاک کر چکا ہوتا۔ میرے خدا نے تمہارا خنجر میرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اس نے ایک تلوار کہیں سے نکالی اور چند اشیاء انہیں دکھا کر کہا، یہ تلوار اور یہ چیزیں تمہاری ہے، یہ تمہارے ساتھ سمندر پار سے آئی ہے، تم سے پہلے یہ مجھ تک پہنچ گئی۔ میگنا ماروس حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئی۔ جتنی باتیں ہوئی وہ موبی کے وسعت سے ہوئی۔ میگنا ماروس نے بولنا شروع کر دیا، اور وہ صرف اپنی زبان بولتا سمجھتا تھا۔ خدا کے متعلق یہ باتیں سن کر اس نے کہا، یہ شخص عقیدے کا پکا معلوم ہوتا ہے۔ میں اس کی جان لینے آیا تھا، لیکن اب میری جان اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسے کہو کہ تمہارے سینے میں ایک خدا ہے، وہ مجھے دکھا دے۔ میں اس خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں جس نے اسے اشارہ دیا کہ ہم اسے قتل کرنے آئے ہیں۔ سلطان ایوبی کے پاس اتنی لمبی چوڑی باتوں کا وقت نہیں تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ ان دونوں کو جلاد کے حوالے کر دیتا، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ شخص بھٹکا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اگر یہ پاگل نہیں تو یہ ذہنی طور پر گمراہ ضرور ہے۔ چنانچہ اس نے اس کے ساتھ دوستانہ انداز سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اس دوران علی بن سفیان اندر آ گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سلطان خیریت سے تو ہے۔ سلطان ایوبی نے مسکرا کر کہا، سب ٹھیک ہے علی، میں نے خنجر ان سے لے لیا ہے۔ علی بن سفیان سکون کی آہ بھر کر باہر چلا گیا۔ میگنا ماروس نے کہا، بیشتر اس کے کہ سلطان میری گردن تن سے جدا کر دے، میں اپنی زندگی کی کہانی سنانے کی مہلت چاہتا ہوں۔ سلطان نے اجازت دے دی۔ میگنا ماروس نے بالکل وہ کہانی سنائی جو رات صحرا میں اس نے اپنی پارٹی کمانڈر اور اپنے ساتھیوں کو سنائی تھی۔ من و ان سلطان ایوبی کو سنا دیا۔ اب کہ اس نے سلیب پر لٹکتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بت، کنواری مریم کی تصویر اور پادریوں کے اس خدا سے جس سے وہ پادری کی اجازت کے بغیر بات بھی نہیں کر سکتا تھا، بیزاری کا اظہار اور زیادہ شدت سے کیا اور کہا، مرنے سے پہلے مجھے خدا کی ایک جھلک دکھا دو۔ میرے خدا نے بچوں کو بھوکا مار دیا ہے، میری ماں کو اندھا کر دیا ہے، میری بہن کو شرابی ویسیوں کا قیدی بنا دیا ہے، اور مجھے 30 سالوں کے لیے قید خانے میں بند کر دیا ہے۔ میں وہاں سے نکلا تو موت کے منہ میں آ پڑا۔ سلطان، میری جان تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے سچا خدا دکھا دے، میں اسے فریاد کروں گا، اس سے انصاف مانگوں گا۔ تیری جان میرے ہاتھ میں نہیں، سلطان ایوبی نے کہا، میرے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میرے ہاتھ میں ہوتی تو اس وقت تک تو جلاد کے پاس ہوتا۔ میں تمہیں وہ سچا خدا دکھاؤں گا جو تیری گردن مارنے سے مجھے روک رہا ہے، لیکن تجھے اس سچا خدا کا عقیدہ قبول کرنا ہوگا، ورنہ خدا تمہاری فریاد نہیں سنے گا اور انصاف بھی نہیں ملے گا۔ سلطان ایوبی نے اس کا خنجر اس کی گود میں پھینک دیا اور خود اس کے پاس جا کر
اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا۔ موبی سے کہا، اسے کہو کہ میں اپنی جان اس کے حوالے کرتا ہوں، یہ خنجر میری پیٹ میں گھونپ دے۔ میگنا ماروس نے خنجر ہاتھ میں لے لیا، اسے غور سے دیکھا۔ سلطان ایوبی کے پیٹ پر نگاہ دوڑائی، اٹھا اور سلطان کے سامنے چلا گیا۔ اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جلالی شخصیت کا اثر تھا یا سلطان کی آنکھوں کی چمک میں اسے سچا خدا نظر آ گیا؟ اس کے ہاتھ کانپے۔ اس نے خنجر سلطان صلاح الدین ایوبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ وہ دو زانوں بیٹھ گیا اور سلطان کا ہاتھ چوم کر زاروں قطار رونے لگا۔ موبی سے کہا، اسے کہو یا تو یہ خود خدا ہے یا اس نے خدا کو اپنے سینے میں قید کر رکھا ہے، اسے کہو مجھے اپنا خدا دکھا دو۔ سلطان ایوبی نے اسے اٹھایا اور سینے سے لگا کر اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو پوچھے۔ وہ تو بھٹکا ہوا انسان تھا، اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھر دی گئی تھی اور اسلام کے خلاف زہر ڈالا گیا تھا۔ پھر حالات نے اسے اپنے مذہب سے بیزار کیا۔ یہ ایک قسم کا پاگل پن تھا اور ایک تشنگی تھی جو اسے ایسی خطرناک مہم پر لے آئی تھی۔ سلطان ایوبی اسے بے گناہ سمجھتا تھا، لیکن اسے آزاد بھی نہ کیا بلکہ اپنے پاس رکھ لیا۔ موبی باقاعدہ ٹریننگ لے کر آئی تھی اور مفرور جاسوسہ تھی۔ یہ وہ 7ویں لڑکی تھی جس نے صلیبیوں کا پیغام سوڈانیوں تک پہنچایا اور بغاوت کروائی تھی۔ وہ ملک کی دشمن تھی، اسے اسلامی قانون نہیں بخش سکتا تھا۔ سلطان نے اسے اور اس کے ساتھی کو علی بن سفیان کے حوالے کر دیا۔ تفتیش میں دونوں نے اقبال جرم کر لیا اور یہ بھی بتا دیا کہ رسد کے قافلے کو انہوں نے ہی لوٹا تھا اور لڑکیوں کو بھی انہوں نے آزاد کرایا اور محافظ دستے کو ہلاک کیا تھا اور بالیان اور اس کے ساتھیوں کو بھی انہوں نے ہلاک کیا تھا۔ یہ تفتیش 3 دن تک جاری رہی۔ اس دوران میگنا ماروس کا دماغ روشن ہو چکا تھا۔ ایک بار اس نے سلطان ایوبی سے پوچھا کہ آپ نے اس لڑکی کو مسلمان کر کے حرم میں داخل کر لیا ہے؟ آج شام کو اس سوال کا جواب دوں گا، سلطان ایوبی نے جواب دیا۔ شام کے وقت سلطان ایوبی نے میگنا ماروس کو ساتھ لیا اور کچھ دور لے جا کر ایک احاطے میں لے گیا۔ لکڑی کے 2 تختے پڑے تھے، ان پر سفید چادریں پڑی ہوئی تھی۔ سلطان ایوبی نے چادروں کو ایک طرف سے ہٹا دیا اور میگنا ماروس کو دکھایا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کے سامنے موبی کی لاش پڑی ہوئی تھی اور دوسرے تختے پر اس کے ساتھی کی لاش تھی۔ سلطان ایوبی نے موبی کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کھینچا، گردن کندھے سے جدا تھی۔ اس نے میگنا ماروس سے کہا، میں اسے بخش نہیں سکتا تھا، تم اسے اپنے ساتھ لائے تھے کہ میں اس کے حسن اور جسم پر فدا ہو جاؤں گا۔ تم اسے ساتھ لائے تھے کہ میں اس کے حسن اور جسم پر فدا ہو جاؤں گا، مگر اس کا جسم مجھے ذرہ بھر اچھا نہیں لگا تھا۔ یہ ناپاک جسم تھا، یہ اب مجھے اچھا لگ رہا ہے، اب جب کہ اس جسم سے اتنی حسین شکل و صورت جدا ہو چکی ہے، مجھے یہ بہت اچھی لگ رہی ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کرے۔ سلطان، میگنا ماروس نے پوچھا، آپ نے مجھے کیوں بخش دیا ہے؟ اس لیے کہ تم مجھے قتل کرنے آئے تھے، سلطان ایوبی نے جواب دیا، مگر یہ میری قوم کے کردار کو قتل کرنے آئی تھی اور تمہارا یہ ساتھی بھی اس سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بہت سے لوگوں کا قاتل بنا اور تم نے میرا خون بہا کر خدا کو دیکھنا چاہا تھا۔ چند دنوں بعد ہی میگنا ماروس سیف اللہ بن گیا، جو بعد میں سلطان ایوبی کے محافظ دستے میں شامل ہوا۔ اور جب سلطان ایوبی خالق کے حقیقی سے جا ملا تو سیف اللہ نے زندگی کے آخری 17 برس سلطان ایوبی کی قبر پر گزار دیے۔ آج کسی کو بھی معلوم نہیں کہ سیف اللہ کی قبر کہاں ہے۔ قاہرہ سے 1.5-2 میل دور، جہاں ایک طرف ریت کے ٹیلے اور باقی ہر طرف صحرا ریت کے سمندر کی مانند افق تک پھیلا ہوا تھا، انسانوں کے سمندر تلے دب گیا تھا۔ یہ لاکھوں انسانوں کا ہجوم تھا، ان میں ستر سوار بھی تھے اور گھوڑا سوار، بہت سے لوگ گدھوں پر بھی سوار تھے۔ تعداد ان کی زیادہ تھی جن کے پاس کوئی سواری نہیں تھی۔ لاتعداد ہجوم 4-5 دنوں سے صحرا کی اس وسعت میں جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ قاہرہ کے بازاروں میں بھیڑ اور رونق زیادہ ہو گئی تھی، سرائے بھر گئے تھے۔ یہ لوگ دور دور سے اس سرکاری منادی پر آئے تھے کہ 6-7 روز بعد قاہرہ کے مضافاتی ریگستان میں مصر کی فوج گھڑ سواری، ستر سواری، دوڑتے گھوڑوں اور اونٹوں سے تیر اندازی اور بہت سے جنگی کمالات کا مظاہرہ کریں گی۔
منادی میں یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ غیر فوجی لوگ بھی ان مظاہروں میں جس کسی کو چاہے تیغ زنی، کشتی، دوڑتے گھوڑوں کی لڑائی اور تیر اندازی وغیرہ کے لیے للکار کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ منادی سلطان صلاح الدین ایوبی نے کرائی تھی۔ اس کے دو مقاصد تھے، ایک یہ کہ لوگوں کو فوج میں بھرتی ہونے کی ترغیب ملیں گی، اور دوسرے یہ کہ جو لوگ ابھی تک سلطان ایوبی کو فوجی لحاظ سے کمزور سمجھتے ہیں ان کے شکوک رفع ہو جائیں۔ سلطان ایوبی کو جب یہ اطلاع ملنے لگی کہ لوگ 6 روز پہلے ہی تماشا گاہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں تو وہ بہت خوش ہوا، مگر علی بن سفیان پریشان سا نظر آتا تھا۔ اس نے سلطان کے آگے اس پریشانی کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے مسرت سے کہا تھا، اگر تماشائیوں کی تعداد 1,00,000 ہو جائے تو ہمیں 5,000 سپاہی تو مل ہی جائیں گے۔ محترم امیر، علی بن سفیان نے کہا، میں تماشائیوں کے ہجوم کو کسی اور زاویے سے دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندازے کے مطابق اگر تماشائیوں کی تعداد 1,00,000 ہوئی تو اس میں 1,000 جاسوس ہوں گے۔ دیہات سے عورتیں بھی آ رہی ہیں، ان میں زیادہ تر سوڈانی ہیں۔ ان میں اکثر کا رنگ اتنا گورا ہے کہ عیسائی عورت ان میں چھپ سکتی ہے۔ میں تمہاری اس مشکل کو اچھی طرح سمجھتا ہوں علی، سلطان نے کہا، لیکن تم جانتے ہو کہ میں نے جس میلے کا انتظام کیا ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ تم اپنے محکمے کو اور زیادہ ہوشیار کر دو، میں اس کے حق میں ہوں۔ علی بن سفیان نے کہا، یہ میلہ بہت ہی ضروری ہے۔ میں نے اپنی پریشانی آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں بتائی، صرف یہ اطلاع پیش کی ہے کہ یہ میلہ اپنے ساتھ کیا خطرہ لا رہا ہے۔ قاہرہ میں عارضی قہبہ خانے کھل گئے ہیں جو ساری رات سائقین سے بھرے پڑے رہتے ہیں۔ تماشائیوں میں سے بعض نے شہر کے باہر خیمے نصب کر لیے ہیں۔ میرے گروہ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ ان میں قمار بازوں اور عصمت فروشوں کے خیمے موجود ہیں۔ کل میلے کا دن ہے۔ ناچنے گانے والیوں نے تماشائیوں سے دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیے ہیں۔ میلہ ختم ہو جائے گا تو یہ غلاظت بھی ہجوم کے ساتھ صاف ہو جائیں گی۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں اس پر پابندی نہیں عائد کرنا چاہتا۔ مصر کی اخلاقی حالت اچھی نہیں۔ رقص اور عصمت فروشی 1-2 دنوں میں ختم نہیں کی جا سکتی۔ مجھے ابھی زیادہ سے زیادہ تماشائیوں کی ضرورت ہے۔ مجھے فوج تیار کرنی ہے، اور تم جانتے ہو علی، ہمیں بہت زیادہ فوج کی ضرورت ہے۔ میں نے فوج اور انتظامیہ کے سربراہوں میں یہ اجلاس میں نے فوج کی انتظامیہ اور سربراہوں کے اجلاس میں یہ ضروری وضاحت بیان کر دی ہے۔ میں آپ کو اس وضاحت سے روک نہیں سکا تھا۔ امیر محترم، علی بن سفیان نے کہا، میری سراغ نگاہوں میں ان سربراہوں میں نصف ایسے ہیں جو ہمارے وفادار نہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان میں کچھ ایسے ہیں جو آپ کو اس گدی پر نہیں دیکھنا چاہتے، اور باقی جو ہے ان کی دلچسپیاں سوڈانیوں کے ساتھ ہے۔ میں نے ان میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک جاسوس لگا دیا ہے۔ میرے آدمی مجھے ان کی سرگرمیوں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ کسی کی کوئی خطرناک سرگرمی سامنے آئی ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ نہیں، علی بن سفیان نے جواب دیا، سوائے اس کے کہ یہ لوگ اپنی حیثیت اور رتبوں کو فراموش کر کے راتوں کو مسکوک خیموں میں اور ان مکانوں میں جاتے ہیں جو عارضی قہبہ خانے اور رقص گاہیں بن گئے ہیں۔ 2 نے تو ناچنے والی لڑکیوں کو گھروں میں بھی بلا لیا ہے۔ ان سے زیادہ میرا دماغ ان 2 بادبانی کشتیوں پر گھوم رہا ہے جو 10 روز گزرے بحر روم کے ساحل کے ساتھ دیکھی گئی تھی۔ ان میں کیا خاص بات تھی؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ اس وقت تک بحر روم کے ساحل سے فوج کو واپس بلا لیا گیا تھا۔ وہاں ڈھکی چھپی جگہوں پر 2 فوجی سمندر پر نظر رکھنے کے لیے بٹھا دیے گئے تھے۔ علی بن سفیان نے ماہی گیروں اور صحرائی خانہ بدوشوں کے لباس میں ساحل پر انٹیلیجنس کے چند آدمی مقرر کر دیے تھے۔ یہ اہتمام ایک تو اس لیے کیا گیا تھا کہ صلیبی اچانک حملہ نہ کر دے، اور دوسرے اس لیے کہ ادھر سے صلیبیوں کے جاسوس نہ آ سکے۔ مگر ساحل بہت لمبا تھا، کہیں کہیں چٹانیں بھی تھی، سمندر جہاں اندر آ جاتا تھا، سارے ساحل پر نظر رکھی نہیں جا سکتی تھی۔ 10 روز گزرے ایسی ہی ایک جگہ سے جہاں سمندر چٹانوں کے اندر آیا ہوا تھا 2 بادبانی کشتیاں نکلتی دیکھی گئی تھی۔
وہ شاید رات کو آئی تھی۔ انہیں جاتا دیکھ کر سلطان کے 2 سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے اس جگہ پہنچے جہاں سے کشتیاں نکل کر گئی تھیں۔ وہاں کچھ بھی نہ تھا، کوئی انسان نہیں تھا، اور کشتیاں سمندر میں دور چلی گئی تھی۔ کشتیوں اور بادبانوں کی ساخت بتاتی تھی کہ یہ مصر کی ماہی گیروں کی نہیں ہے، سمندر پار کی معلوم ہوتی تھی۔ سوار تھوڑی دور تک صحرا میں گئے، انہیں کسی انسان کا سراغ نہیں ملا۔ انہوں نے قاہرہ اطلاع بھجوا دی تھی کہ ساحل کے ساتھ 2 مشکوک کشتیاں دیکھی گئی ہے۔ علی بن سفیان کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ ریگزار بے انہیں ڈھونڈ لیتا، جو کشتیوں